قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مسلمان کا یہ عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے، اور مسلمان کو اس عقیدے پر بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العزت کے مقابلے میں اس کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ اس کو نقصان سے بچا سکتی۔ اس لیے کہ اگر اس عقیدے میں اور اس بات میں ذرہ برابر بھی کوئی سراخ رہ جائے تو انسان کے بھٹکنے کا اور گمراہ ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ مثال کے طور پہ شیطان کے بہت سے روپ ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی کام کرنے کے لیے آپ نکلیں اور کوئی شعبدہ باز، کوئی شیطان کا ساتھی آپ کو کوئی ایسا کام کر کے دکھا دے جو خارق عادت ہو، یعنی عادتاً عام طور پر محال ہو۔ مثال کے طور پہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کو 100 روپے کا نوٹ پکڑے اور کہے کہ میں اس کو 2 کر دیتا ہوں، اور وہ آپ کے سامنے اس کو 2 کر دے، تو کہیں اگر آپ کے عقیدے اور آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو خدشہ ہے اس بات کا کہ آپ بھٹک جائیں گے اور یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ اس شخص کے پاس بھی کوئی ایسی طاقت ہے کہ یہ مجھے دولت سے نواز سکتا ہے، یہ مجھے دولت دے سکتا ہے۔ آپ کسی کو ملنے جائیں اور آپ کو پوچھے بغیر وہ آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام بتا دے اور یہ بتا دے کہ گزشتہ روز آپ نے کیا کیا یا کہاں گئے، یا اس طرح کی کوئی بات آپ کو بتا دے، اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی، اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو آپ کے پھسل جانے کا خدشہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا یقین کامل ہوگا کہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ کوئی شیطانی معاونت ہے اور یہ مجھے پھسلانا چاہتا ہے۔ اس مثال کو میں حدیث سے بڑی آسانی سے انشاءاللہ سمجھا سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو فتنے کچھ بھی نہیں، یہ آج کل کے جو شعبدہ باز ہیں جو اس طرح کی خارق عادت کام کر کے انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ جس سے نبیوں نے پناہ مانگی ہے، جس سے ہم نماز میں پناہ مانگتے ہیں، وہ دجال کا فتنہ ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن آدمی دجال کو ملے گا، بہت سو کو وہ گمراہ کر دے گا، کسی کو مال زیادہ دکھا دے گا، کسی کے مرے ہوں کو ان سے بات کروا دے گا، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرے گا، کیسی کیسے کام کرے گا خارق عادت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مومن آدمی جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا وہ دجال کو ملے گا، وہ دجال کو ملے گا۔
دجال اس کو پھسلانے کے لیے کہے گا کہ اگر میں ایک شخص کو مار کر اس کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا پھر تم مجھے مان لو گے؟ وہ کہے گا کر کے دکھاؤ. تو دجال جب ایسے کر کے دکھائے گا تو وہ مومن کہے گا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. پہلے تو کوئی شک ہو سکتا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی. اس نے جو کیا ہے لازماً یہ کوئی شیطانی کام ہے جس سے صرف میری آنکھوں کو دھوکہ اس نے دیا ہے، وگرنہ حقیقت میں موت دینا اور موت کے بعد زندہ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار ہے. تو وہ مومن فوراً پہچان جائے گا کہ یہ کام جو اس نے کر کے دکھایا ہے یہ دجالی کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی یہ علامات بیان کی ہیں، فوراً پہچان جائے گا یہ دجال ہے. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کا ایمان اور عقیدہ توحید وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بہت پختہ ہونا چاہیے. اس میں کہیں تذبذب نہیں ہونا چاہیے، اس میں کہیں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ کوئی بھی فتنہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا. آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ سورۃ الکہف کے ان آیات اور اس واقعہ کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے حضرت خضر کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کیا. یہ گفتگو تمہیدی میں نے اس لیے کی کیونکہ بعض لوگ حضرت خضر کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں جو ہے وہ لوگوں میں مشہور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت خضر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ولی تھے، وہ ایک ولی تھے، اور ان کو دیکھو اللہ رب العزت نے نبی سے بھی زیادہ علم عطا کر دیا، اور پتہ یہ چلا کہ ولی کو نبی سے بھی زیادہ علم مل سکتا ہے. اس طرح کی باتیں. یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی آب حیات ہے، جو شخص پی لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، وہ ابھی تک زندہ ہیں. یہ سب باتیں عوام الناس کے اندر مشہور ہیں، اور شاید کہ ہم لوگ بچپن میں ان باتوں کو اپنے ماں باپ سے سنتے بھی آئے ہیں. تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو بھی جانیں، اور اس کے بعد یہ بھی جانیں کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے اور ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، اور علم کی حیثیت جو حضرت خضر کو دیا گیا وہ کیا ہے. حضرت اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ایک بہت ہی جامع خطاب کرتے ہیں، جس میں وہ ایسا خطاب کہ جو آنکھوں کو نم کر دینے والا ہوتا ہے. اس خطاب میں کسی کے پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما دیتے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں اللہ کا بندہ نبی وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. انہوں نے علم کی نسبت اپنی طرف کی. تو اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ علم اور ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے، انہوں نے اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے موسیٰ، دنیا میں میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو میں نے کسی اور نوعیت کا علم آپ سے بھی زیادہ دے رکھا ہے. علم میں اگر علم کی بات کریں تو ان کے پاس علم آپ سے بھی زیادہ ہے. یہ دو الگ باتیں ہیں. ایک ہے شریعت کا علم، کتاب کا علم، زندگی گزارنے کے لیے اس دین کا علم جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگا. ایک ہے اس سے ہٹ کر کسی اور معاملے میں کسی چیز کا علم زیادہ ہو جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی رسول تھے. شریعت کا علم سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تھا، لیکن ایک دوسری نوعیت کا علم
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بھی کسی کو ہو سکتا ہے، لیکن جس کے علم کی پیروی کر کے انسان نجات پا سکتا ہے اور جس کے علم کی پیروی کر کے انسان اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن سرخرو ہو سکتا ہے، وہ علم وہی ہے جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کے پاس ایک دوسری نوعیت کا علم زیادہ ہے تو اب اس کی پیروی شروع کر دی جائے، نہیں، پیروی کس کی ہوگی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت ہوگی شریعت میں، دین میں اللہ کی اور اللہ کے نبی ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سے پہلی قوموں کے لیے ان کے اپنے نبی اور ان کے اپنے رسول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو جب اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بات کا شدت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا کہ یا اللہ میں تیرے اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں، میری اس سے ملاقات کروائیے تاکہ میں دیکھوں کہ اس کے پاس کیسا علم ہے، کس نوعیت کا علم ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے کروائی اور اس کا اہتمام اس طرح سے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کے دادرہ باندھا اور نکل گئے، اور اللہ کے حکم سے اس میں ایک مچھلی رکھی اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہ مچھلی ان کے سامان سے خود بخود نکل کر راستہ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ شیطان نے بلا دیا اور جو ساتھی آپ کے ساتھ تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ، اس کو بھی یاد دلانا، حضرت موسیٰ کو بتانا یاد نہیں رہا اور وہ اس مقام سے آگے چلے گئے۔ کچھ آگے گئے تو اس ساتھی کو یاد آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو یہ کام تو پیچھے ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے ملنا۔ پھر واپس آئے تو اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، اسی طرح ہونا تھا، انہوں نے آگے جانا تھا اور پھر واپس آنا تھا، اور اس وقت کے دوران ہی حضرت خضر کا وہاں پر پہنچنا تھا۔ چنانچہ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں تین اہم کام تھے جو حضرت خضر نے کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام کرنے سے پہلے حضرت خضر نے یہ بات کہی تھی اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے کاموں پر صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکیں گے، خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں خاموش رہوں گا، لیکن خاموش نہیں رہ سکے۔ سب سے پہلا یہ سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے تو یہ پورا تفصیلی واقعہ جو ہے یہ آپ کو آیت نمبر 60 سے یہ شروع ہو جائے گا اور تقریباً یہ آیت نمبر 85 کے قریب تک، یہ آیت کے نمبر 85 تک یہ واقعہ آ جائے گا۔ میں آپ کو صرف اختصار کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے حضرت خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب ایک اچھی خاصی چیز میں سوراخ کر دیا، اس کی حقیقت کا علم حضرت خضر کو تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا، وہ علم آپ کو اللہ نے دیا اور آپ نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا کیونکہ آپ اللہ کے بندے اور اس کام کے اوپر مامور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا اور پوچھ لیا کہ ایک اچھی خاصی کشتی تھی، اس میں کیوں سوراخ کر دیا؟ پھر حضرت خضر نے یاد کرایا میں نے آپ کو کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب نہیں بولوں گا۔ دوبارہ چلے، حضرت خضر نے ایک بچے کو جان سے ختم کر دیا۔ یہ ایک ایسا بڑا کام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ بغیر کسی وجہ کے
اور بغیر اس کے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو ایک جان کو کیسے طلب کیا جا سکتا ہے؟ پھر کہا آپ کو کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت خضر نے حضرت موسیٰ نے اعتماد دلایا اور دوبارہ دونوں ایک بستی میں گئے، ان بستی والوں کو کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں، فَأَبَوْا يُضَيِّفُهُمَا، ان بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بستی سے باہر نکل رہے تھے تو ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا اور حضرت خضر نے اس گرتی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا کہ انہوں نے تو ہمیں پوچھا تک نہیں، ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہمارے کہنے پر بھی، اور آپ نے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ یہ دیوار گر رہی تھی اس کی قوم کی، اس دیوار کو بلا معاوضہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت خضر نے کہا اب وقت آ گیا میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا، یہ اب وقت آ گیا میرے، بس 3 چانس آپ کو مل سکتے تھے وہ دے دیے، اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اب یہاں سے ان حقیقتوں کو جاننے سے ہمیں انشاءاللہ مسلمان کے عقیدے میں اور پختگی آئے، کیونکہ آج کا مسلمان بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، آج کا مسلمان بہت جلدی اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات نکال بیٹھتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں ہائے مارے گئے، کوئی نہیں، کام نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، برا حال۔ اب ان حقیقتوں کو جاننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے اندر کچھ صبر ضرور آئے گا، کیونکہ یہ حکمتیں اس حکیم ذات، اس اللہ رب العزت کی ذات کی ہیں جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کشتی کے اندر سوراخ اس لیے کیا کہ وہ کشتی کو حضرت خضر نے کہا میں بچانا چاہتا تھا، وہ کشتی بچانا چاہتا تھا کہ وہ ایک نوجوان کی تھی اور بادشاہ کشتیوں کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا، میں نے اس میں ایک سوراخ کر دیا کہ بادشاہ اس کشتی کو عیب والی سمجھ کر چھوڑ دے گا، اور وہ عیب ایسا نہیں تھا جو صحیح نہ ہو سکے، اس کی تھوڑی سی ریپیئرنگ کے بعد وہ کشتی دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی اور وہ مالک جو ہے وہ کشتی کے نقصان سے بچ جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ انہوں نے یہ بات ذہن نشین رکھے، انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیے، اور اللہ نے ہی ان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا، اور اللہ نے ہی انہیں ایک خاص جو ہے کام پر معمور کیا تھا۔ ان کی حیثیت کیا تھی، کس طرح انہوں نے یہ کام کیے، یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اگر قرآن نے خاموشی اختیار کی ہے تو ہمیں بھی اس پر خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے بس، کیونکہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ انہوں نے سوراخ کیسے کیا، کسی نے ان کو دیکھا نہیں، کسی نے ان کو روکا نہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے نا، ایک کشتی اچھی خاصی کشتی میں ایک شخص سوراخ کر رہا ہے، کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، کیسے کر دیا؟ یہ وہ کسی کو نظر آئے نہیں نظر آئے، یہ ایسے سوالات ہیں جو الجھاؤ پیدا کر دیں، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اللہ نے پیدا کر دیے اور یہ کام ہو گئے، اور اللہ نے ان کو ایک خاص کام پر معمور کیا تھا۔ پتہ اس پہلے واقعے سے یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات بسا اوقات انسان کو چھوٹا نقصان دے کر ایک بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کسی نقصان سے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، لیکن وہ ذات جو حکیم ہے، حکمت والی ہے، وہ ذات جو مستقبل پر نظر رکھتی ہے، وہ ذات کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ذات تھوڑا نقصان دے کر انسان کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نقصان ہو تو یہ نہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، یا اللہ نے کوئی ظلم کر دیا، یا اللہ رب العزت نے کوئی ایسا ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ذہن نشین رکھیں، یہ دعا آپ نے عام طور پہ پڑھی ہوگی، لکھی دیکھی ہوگی ڈاکٹر کی دکانوں پر، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار، اس کا ترجمہ عام کیا کیا جاتا ہے،
جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ دعا ایک نبی کی ہے, یہ دعا ایک نبی کی ہے, اور اس دعا میں ایک ادب ہے, ایک احترام ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے ہی مجھے بیمار کیا ہے, اب تو ہی مجھے شفا دے. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, عام طور پہ بیمار کوئی ہوتا ہے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے ہی بیمار کیا, اللہ ہی شفا دے گا. نعوذ باللہ. نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں, ہاں اس میں کوئی میری ہی کمی کوتاہی تھی, اس میں میرے ہی کوئی گناہوں کا معاملہ تھا. وہ تو نبی تھے, لیکن اگر ہم یہ دعا کریں تو ہم کیا سمجھیں کہ اللہ یہ بیماری میرے ہی کسی عمل کی وجہ سے ہوئی ہے, میں نے ہی کوئی کمی کوتاہی کی ہے کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا, اور اس بیماری سے تو میرا کوئی فائدہ کرنا چاہتا ہے, تو میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, یا تو مجھے کسی بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے. لیکن بیماری کی نسبت اللہ میں اپنی طرف کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا اللہ تو نے مجھے بیمار کیا, میں کہتا ہوں اللہ میں بیمار ہوا, لیکن اللہ تو مجھے شفا دے دے, تو مجھے شفا دے دے. اور یہی صراط الذین انعمت علیہم میں ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا, انعمت جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم. ہم کہ اللہ سے کیا کہتے ہیں, اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. حالانکہ اگر آپ اسلوب دیکھیں اور سلسلہ کلام میں ایک ربط دیکھیں تو آپ کہیں گے انعمتا کا معنی تو نے انعام کیا, اس کے متبادل جو اس کے ہم وزن ہم پلہ لفظ بنتا ہے وہ کیا ہے, غضبتا, تو نے جن پر غضب کیا ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اللہ غیر المغضوب. یہاں ہم نے یہ نہیں کہا غضبتا تو نے غضب کیا, بلکہ ہم کہتے ہیں مغضوب, وہ غضب ناک ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا. انعامتا میں ہم نے کیا کہا, اللہ انعام تو نے کیا, انعام کی نسبت کس کی طرف کی, اللہ کی طرف, اور غضب کی نسبت کس کی طرف کی, اللہ کی طرف نہیں کی, بلکہ ان لوگوں کے اپنے ہی کچھ اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. تو اس واقعہ سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اگر انسان کو کوئی چھوٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیتے ہیں. دوسرا کام جو حضرت خضر نے کیا, ایک بچے کو ختم کر دینا, یہ اتنا بڑا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی, اس کی حکمت کیا تھی, کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ایک نیک ماں باپ کی اولاد تھا, اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ماں باپ کی رسوائی ہو. اللہ نے یہ بچہ ان سے لے لیا, اللہ اس کے بدلے انہیں اچھا عطا کرنا چاہتا ہے جو ان کی ناموری, ان کی عزت میں اضافہ فرمائے. یہ کتنا بڑا حوصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کتنا بڑا حوصلہ ہے ایک انسان کے لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر کبھی انسان سے کوئی چیز چھین ہی لے, اللہ رب العزت کی ذات اگر کبھی انسان سے کوئی چیز لے ہی لے, اس کی امانت ہے نا, لے سکتا ہے, لے ہی لے, تو بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے کوئی زیادتی یا اللہ نے کوئی ظلم کیا ہے, تو بھی اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرنے والا ہے. اور وہ چیز دنیا میں مل جائے تو کافی اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں بلکہ ممکن ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تم سے لے کر اللہ رب العزت تمہیں آخرت میں بہت نواز دینا چاہتے ہوں. وہ آخرت جو تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, جس کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ پاتے, وقتی نقصان کو دیکھ کر واویلا کرنا شروع کر دیتے ہو. اور آپ جانتے ہیں یہ نوحہ اسلام میں کیوں منع ہے, واویلا کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ ہاؤ بکا کرنا, مارے گئے اور فلاں, یہ کیوں منع؟ یہ اس لیے منع ہے کہ یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں. یہ اظہار ہے اس بات کا
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے اوپر، یہ واویلا اور یہ نوحہ، اس لیے شریعت نے ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جن سے دیکھنے والا یہ تاثر لے لے کہ یہ شخص اللہ کا ناشکرا بندہ، اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے یا اس کو اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے۔ تو مسلمان کو اللہ رب العزت کی ذات پر اس حد تک یقین ہوتا ہے کہ وہ نقصان بھی کر دے تو بندہ کہتا ہے اللہ تیری رضا میں راضی، چیز بھی چھین لے تو بندہ کہتا ہے اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، تو میرا برا نہیں کر سکتا، تو میرا خالق، تو میرا مالک ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب مشہور دعا آپ نے سنی ہوگی، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، ہم جدی پشتی تیرے غلام، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی ماضٍ فی حکمک، اے اللہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، جیسے چاہے کر لے، اور میری زندگی کا ہر فیصلہ جو تو کرتا ہے اللہ میں مانتا ہوں کہ وہ عدل ہوگا، وہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ کتنی پیاری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اکثر آپ نے یہ دیکھی پڑھی ہوگی۔ تیسری بات، تیسرا کام جو حضرت خضر نے کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے اور ان پر خاموش نہ رہا گیا، وہ ایک دیوار تھی جس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اگر وہ دیوار وقت سے پہلے گر جاتی، یعنی ان بچوں کے جوان ہونے سے پہلے گر جاتی، تو خدشہ تھا اس بات کا کہ وہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گا اور ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس دیوار کو حضرت خضر نے کھڑا کر دیا تاکہ وہ خزانہ ان یتیم بچوں تک پہنچ سکے، جب وہ جوان ہوں تو وہ خزانہ ان کو مل جائے۔ اس میں ایک تو بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت یتیموں کی دیوار گرنے نہیں دیتا، اللہ رب العزت یتیموں کی دیوار گرنے نہیں دیتا۔ مسلمانوں، یتیموں کی دیواریں گرایا نہ کرو، یتیموں کی دیواریں کھڑی کیا کرو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، جیسے یہ ساتھ ہیں، جس نے یتیم کی کفالت کی خوشی کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ، مجبوری سمجھتے ہوئے نہیں، اور اچھے طریقہ کے ساتھ، یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اور دوسرا اس واقعے سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یقین کی ہمارے یقین کو اور پختہ کر دے گی انشاءاللہ۔ اس واقعے سے جو بات سمجھ آئے گی وہ ہمارے یقین کو اور پختہ کر دے گی، اور وہ کیا کہ جو مال انسان کو پہنچنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اللہ اس کی خود حفاظت فرما کے آپ تک پہنچا دیتا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے اپنے بندے کو فلاں جگہ سے فائدہ دینا ہے، میں نے اپنے بندے کو فلاں جگہ سے مال دینا ہے، جب اللہ نے یہ لکھ دیا، پھر انشاءاللہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حلال ذرائع سے صرف کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے جو مال آپ تک پہنچانا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بھیج کر بھی اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جب وہ آپ کو ملنا اللہ نے لکھا ہے آپ کو مل کر رہے، کوئی اس کو نہیں لے سکتا۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے جو اس واقعہ سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تین کام تھے جو حضرت خضر نے کیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ علم ایک طرح کا نہیں، علم کئی طرح کا ہے۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ علم کئی طرح کا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی سائنس میں ترقی کر گیا ہے، اگر یورپ اس وقت انٹرنیٹ میں، ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر میں، کمپیوٹر میں، موبائل میں ترقی کر گیا ہے،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے طریقوں کے مطابق زندگی بھی گزارنا شروع کر دیں. ہاں یہ مان لیں کہ ایک خاص قسم کا علم ہے جس میں وہ لوگ ہم سے آگے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب جو کل تک حرام تھی وہ اب حلال ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سود جو کل تک مسلمانوں کے لیے حرام تھا وہ اب حلال ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں اور مسجدیں ویران ہو جائیں کیونکہ انسان اب علم میں بہت ترقی کر گیا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نجات کے لیے پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو شریعت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. ہاں علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا کے بعض معاملات میں مثال کے طور پہ یہ درخت لگانا، شجرکاری کرنا، یہ کھجوروں کے درمیان کھجوروں کا آپس میں ایک خاص طریقے سے وہ ایک ان کو ملاتے ہیں جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو مشورہ دے دیا ایسے نہ کیا کرو، اس نے ویسے کیا، پیداوار کم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو. کیا مانا یہ کہ ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی کسان جو مسلسل باغ میں رہتا ہے، کھجوریں لگاتا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہو کہ کھجور کا درخت کیسے زیادہ پھل دیتا ہے بنسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ علم کی ایک دوسری نوعیت ہے، وہ ایک دنیا کی شجرکاری، دنیا کے درخت کا معاملہ ہے. مگر دین کے معاملے میں، تقوی میں، اللہ کے قرب میں سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. تو یہ فتنہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور دیگر پاکی کا خیال نہیں رکھتا، اس کے لباس سے لگتا ہے کہ اس کو کوئی شعور نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس سے مانگو، اس کے پیچھے چلو. نہیں، ولی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق چل کر دکھائے. ولی وہ ہے، ولی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق چلتا ہے، نماز کا پابند، تقوی والا، طہارت والا، ایمان والا، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اور ولیوں سے دعائیں کروایا کریں، ولیوں سے جا کر مانگنا نہیں ہے. ولی کچھ نہیں دے سکتا، ولی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. ولی کا مقام اپنی جگہ، یہ تو ممکن ہے کہ ایک خاص قسم کا علم کسی کے پاس زیادہ ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ دین کا علم کسی کو نبی سے زیادہ ہو جائے. میں اپنی بات کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، اگر کوئی شخص، سب سے پہلے جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ کیا تھا؟ اپنے ایمان کو اللہ کی ذات پر اتنا کامل کر لے کہ کبھی یہ تذبذب آپ کے دل میں نہ آئے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی ایسا کام کر کے دکھا دیتا ہے جو خارق عادت ہے، جو خارق یعنی عام ہونا محال، مثلا ہوا میں اڑ کے دکھا دے آپ کو، ایک نوٹ کے دو کر کے دکھا دے آپ کو بتا دے آپ کیا کھا کے آئے ہیں گھر سے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، یا کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے. یہ شیطان ہے، شیطان اپنے ساتھیوں کی معاونت کرتا ہے اور شیطانی طریقوں سے لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بھی یقین رکھیں
اگر کبھی اس طرح کے کسی معاملے میں پیش آنے سے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی طاقت اللہ سے نعوذ باللہ کوئی بڑھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا کیا کہنا کہ بتوں کو توڑنے کے بعد اس قوم کو کہنے لگے اگر مجھے کوئی تکلیف آ بھی گئی تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ تمہارے بتوں کی وجہ سے آئی، بت جو توڑے ہیں، بیمار ہو گئے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بت توڑے تھے تو میں سمجھوں گا میں بیمار ہو گیا ہوں کہ میں نے بت توڑے تھے، نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ یقین رکھیں کہ یہ شعبدہ باز، یہ خارق عادت کام کر دینا، ہوا میں اڑ جانا اور یہ فلاں کر دینا اور یہ فلاں کر دینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص اللہ والا ہے، یہ شخص نیک ہے، یا یہ شخص کے پاس کوئی طاقت یا کوئی اختیار ہے۔ کبھی اس دھوکے میں نہ آئیں، یقین رکھیں اللہ کی ذات پر کہ وہی کامل ہر چیز کا اختیار رکھنے والی۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے حضرت خضر کے حوالے سے رکھی، یہ سمجھنا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، بالکل غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ آج کے بعد روئے ارضی پر جتنے بھی انسان ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ حدیث نوٹ کر لیں، 100 سال بعد، یعنی اس وقت دنیا میں جتنے بھی، مطلب کیا کہ 100 سال سے اگر اس دن بھی کوئی پیدا ہوا ہوگا تو 100 سال سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہوگی، جن کی ان سے کم وہ تو فوت ہو ہی جائیں گے نا، لیکن اس دن بھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کوئی پیدا ہو تو اس کی عمر 100 سال سے زیادہ اس وقت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں جو ہیں وہ بھی 60 سے 70 کے درمیان جو ہے وہ رکھ دی گئی ہیں، اکثریت کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس حدیث کے مطابق بھی حضرت خضر اس وقت دنیا میں زندہ ہو سکتے نہیں، یہ ایک بہت پختہ دلیل ہے اس بات کی جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ شریعت کا علم نبی کا ہوتا ہے، کامیابی اللہ کے ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس راستے کو اپنا کر آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں وہ کسی ولی کا راستہ نہیں، وہ کسی ولی کا، امام کا راستہ نہیں، وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین پر مکمل کاربند ہو، وہ ولی نہیں ہوتا جس کے بال لمبے ہوں، جو طہارت کا خیال نہ رکھتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو اور جو اس طرح خرافات جو ہے وہ زبان سے نکالتا ہو اور اس کو لوگ ولی کہہ لیں، یہ وہ ولی نہیں ہوتا۔ حضرت خضر کے واقعے سے 3 اہم باتیں تھیں اور اس میں 3 بڑے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اگر اللہ کبھی کوئی ہمارا تھوڑا کوئی نقصان ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ کشتی کے واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، دوسرے بچے کے واقعے سے یہ پتہ چلا کہ اگر کبھی کوئی چیز ہم سے اللہ رب العزت واپس لے لیں، اس کی امانت ہے تو انشاءاللہ وہ بھی، اس میں بھی خیر ہے، اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات ہمارے سامنے اس واقعے سے دیوار کے کھڑے کرنے سے یہ ہوئی کہ ایک تو یتیم کا جو ہے کفالت اور یتیم کے ساتھ ہمدردی اور محبت، اور دوسری کہ جو نفع اللہ نے کسی کو پہنچانا ہوتا ہے انسان بچپن میں ہی ہو، اللہ اس کی بچپن سے ہی اس چیز کی حفاظت کرتا ہے، جب انسان کو ملنا اللہ نے نصیب میں رکھا ہوتا ہے تب وہ انسان کو مل ہی جاتی ہے۔ یہ 3 اہم باتیں اس واقعے سے ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔